السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کرتے ہیں کہ حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس پر تقدیر سبقت لے جاتی ہے، یا اسی طرح ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے لیکن مرنے سے پہلے تقدیر غالب آ جاتی ہے اور تقدیر سبقت لے جاتی ہے، اور وہ برے اعمال کرنے والا کوئی اچھا عمل کر لیتا ہے تو وہ جنتی بن جاتا ہے، اور اچھے عمل کرنے والا کوئی برا عمل کر لیتا ہے تو وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اتنی محنت کوشش تگ و دو بھی کریں اور آخر میں تقدیر نے ہی غالب آنا ہے، تو ہم انسانوں سے پوچھ گچھ کس بات کی، یا تقدیر کے غالب آنے کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے؟ اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے، سمجھ لیجئے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ تقدیر ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی اور ہم اس لکھے ہوئے پر اب مجبور ہیں، اور جو لکھا ہوا ہے ہمیں مجبوراً وہی کرنا پڑے گا، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب، اگرچہ الفاظ ایسے ہیں کہ آخر میں تقدیر غالب آ گئی، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آخر میں برے نے جو اچھا عمل کیا تو وہ اس سے بائی فورسڈ کروایا گیا، یا اچھے نے برا عمل کیا تو وہ اس سے بائی فورس کروایا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے ہمیں بتائی ہوئی ہے کتاب و سنت میں کہ ہر گناہ کو وبال جان سمجھو، کوئی گناہ بھی آپ کے لیے باعث ہلاکت بن سکتا ہے، اور یہ بات بھی بتائی ہوئی ہے کہ ہر نیکی کو خیر کا سبب بنو سمجھو۔ کوئی بھی نیکی جو ہے وہ آپ کے لیے باعث خیر بن سکتی ہے، کوئی بھی نیکی آپ کے لیے جو ہے وہ نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، یعنی آپ اپنے ہر عمل کو یہ سمجھ کے کرو کہ شاید اس کے بعد میری زندگی باقی نہ رہے۔ تو انسان نیکی والے اعمال کرتا ہے، لیکن وہ اپنا کباڑہ بھی خود ہی کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں خود ہی ڈالتا ہے کہ اسے گناہ کا موقع میسر آیا اور اس نے اس گناہ کو ہلکا جانا، وہ گناہ کر بیٹھا اور وہی گناہ اس کے لیے باعث ہلاکت بن گیا، آگے اس کی زندگی باقی نہیں تھی اور وہ مر گیا۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، نیک عمل کرتا رہا لیکن یہ گناہ اس نے پچھلے سارے اعمال کو ضائع کر دیا، اور یہ گناہ اس کے لیے باعث ہلاکت بن گیا، اور اس گناہ پر خاتمہ ہو گیا، اور آگے توبہ کا موقع میسر نہیں آیا۔ اسی طرح ایک شخص ساری زندگی جو ہے وہ برے عمل کرتا رہا، لیکن اسے نیکی کا موقع میسر آیا، وہ اسے کر گزرا، اس نے اس نیکی کے موقع کو غنیمت سمجھا، اب اس نیکی نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اور وہ نیکی اس کے لیے باعث خیر بنی۔ آگے اس کی موت تھی، وہ مر گیا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس کا خاتمہ جو ہے وہ خیر پر ہوا، اس لیے یہ بخشا گیا۔ تو اس حدیث کا خلاصہ اور نتیجہ اور رزلٹ یہ ہے کہ ہر عمل کو یہ سمجھ کے کرو کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری عمل ہو۔ اگر آپ یہ سوچ کے کریں گے تو یقیناً آپ خیر والا کام کریں گے، اور یقیناً شر سے باقی بچے رہیں گے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہماری جان کب جا سکتی ہے۔ میں رات ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے کچھ لمحے تو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک نوجوان جو ہے وہ کھیل رہا ہے، اور وہ کھیلتے ہوئے جو ہے وہ جسے جو ہے غالباً یہ فٹنس کی زبان میں جو ہے سلپٹ اس طرح کا لفظ بولتے ہیں کہ قلابازیاں لینا، وہ قلابازیاں لیتا ہوا اوپر سے نیچے گرا۔ دوست ہنس رہے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ گر گیا ہے، لیکن اسی وقت اس کی روح جو ہے وہ رب کے حضور پیش ہو گئی۔ تو انسانی زندگی تو جو ہے نا وہ اس قدر عارضی ہے، تو ہمیں ہر عمل سے پہلے یہ بات سوچنی اور سمجھنی چاہیے، اور اگر ہم یہ سوچیں گے اور سمجھیں گے تو اس میں بڑی خیر ہے، انسان کی بڑی اصلاح ممکن ہے۔